میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقار شالیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. جیسا کہ ہم آج کل روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور جلد ہم عید قیامت المسیح خداوند کے جی اٹھنے کی عید منائیں گے، تو میں نے سوچا کہ ہم خداوند کا جو آخری ہفتہ ہے اس کے اوپر ایک مختصر سی نظر ڈالیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو. اگر ہم خداوند کے آخری ہفتے کو دیکھیں تو یہ کہلاتا تو ہفتہ ہے، لیکن در حقیقت یہ 8 دنوں پر محیط ہے، یعنی کہ اتوار سے لے کے اتوار تک. اور اس ہفتے کی جو خاص چیز ہے وہ ہمیں ملتی ہے دانیل نبی کی 9 باب کی 20 سے 27 آیت تک. آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ دانیل کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ تیری قوم کے لیے، تیرے شہر کے لیے، یعنی کہ یروشلم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کہ 7 ہفتے، 62 ہفتے اور 1 ہفتہ. 70 کو 3 میں تقسیم کیا گیا. تاریخ کے مطابق اور اس جو دانیل نبی کی 70 ہفتوں کی رویا ہے، شاہ فارس خورس نے بنی اسرائیل کو اسیری سے واپس جانے کی جب حکم نامہ جاری کیا کہ ان کی غلامی ختم ہوئی اور وہ واپس اپنے ملک کو جائیں، تو وہاں سے اس جو 70 ہفتے ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور جب خداوند یروشلم میں شاہانہ آمد ہوئی اس کی، تو وہاں پر 69 ہفتے 69 ویکس پورے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں. آپ چاہیں تو کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں. اور خداوند کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں خداوند نے کئی کام کیے. ہم سب کاموں کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم خداوند کے کچھ کاموں کو چیدہ کو دیکھیں گے. ضرورت تو ہر ایک چیز کو دیکھنے کی ہے، لیکن پھر اتنا وقت نہیں ہوتا. اور اس میں جو سب سے خاص چیز تھی جو خداوند کے کفارے سے متعلق تھی، اگر آپ اس کا دانیل 9 باب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ممسوح جو ہے، جو مسیح ہے، وہ قتل کیا جائے گا. اور یہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. خداوند اچانک سے داخل نہیں ہوا، بائی چانس نہیں آیا، بلکہ نبوتوں پیشن گوئیوں کے مطابق وہ آیا اور ایگزیکٹ ڈیٹ پہ آیا. پورے 69 ہفتے مکمل ہو چکے تھے جب وہ یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوا. اس میں 6 چیزیں تھیں جو جبرائیل نے دانیل سے کہی تھیں کہ وہ کیا ہوگا. جو ممسوح کی قربانی ہے، جو مسیح کا کفارہ ہے، اس کی مصلوبیت ہے، اس کے کیا فائدے حاصل ہوں گے. آپ حیران رہ جائیں گے. دانیل 9 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. 6 چیزیں. کمال ہے یہ جلال ہی جلال ہے. خداوند سے کئی 100 سال پہلے
یہ جو نبوت ہوئی کہ مسیح مصلوب ہوگا، قتل کیا جائے گا، لیکن وہ آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ نجات دے. اور نجات کیسے دے؟ آپ غور کیجئے. دیکھیں، خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے اور بدکرداری کا کفارہ دیا جائے. شریعت کے مطابق یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ ممکن ہی نہیں تھی. بدکرداری معاف ہو نہیں سکتی تھی، گناہ معاف ہو نہیں سکتا تھا، خطا معاف ہو نہیں سکتی. ان سب کی وہ قربانیاں چڑھاتے تھے. لیکن زبور 78 ہمیں بتاتا ہے کہ قربانیاں چڑھانے کے باوجود، خدا کی قربت حاصل ہونے کے باوجود، موسیٰ، داؤد، یشوع، سیمول، ہر ایک جو تھا وہ عالم ارواح میں قید تھا. کیوں قید تھا؟ کیونکہ جانوروں کی قربانیاں ان کو وقتی طور پر تو ریلیف دیتی تھی، کامل طور پہ رہائی نہیں دیتی تھی، کامل شفا نہیں دیتی تھی، کامل کفارہ نہیں دیتی تھی. ایک ادنا جانور اللہ کا کفارہ ہو نہیں سکتا. اور یہاں پر جبرائیل اس کو کہہ رہا ہے کہ گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. گناہ ہوگا ہی نہیں. اور اگر ہم خداوند کی مصلوبیت کو اور خداوند کے کفارے کو اور پھر روح القدس کے نزول کو ہم دیکھیں اور پھر ساری باتوں کو ہم اکٹھا کریں، تو نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوئے، بلکہ گناہ کرنے کی جو سرشت ہے، جو آدم سے ہمیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، بدلہ لینے کی خواہش، مارنے کی خواہش، چھین لینے کی خواہش، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. ہماری نیچر بدل دی گئی. حزقیل 36 میں لکھا ہے، نیا دل، نئی روح، سنگین دل لے لوں گا اور گوش دل، نرم دل دوں گا. اور یہ ہوگا جو مسیح پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ. اور مسیح آئے گا تو مسیح اسی لیے آئے گا تاکہ ہر ایک چیز بدل جائے. وہ جو بدلہ لینے کی خواہش ہے وہ رحم میں اور محبت میں تبدیل ہو جائے. اسی لیے اب دیکھیے کہ نئے عہد نامہ میں سوائے محبت کے کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ سنگین دل لے لیا گیا. مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہر ایک شخص کا سنگین دل جو ہے، جو لوہے کا دل ہے، جو بدلہ لینے والا دل ہے، وہ اس سے لے لیا جاتا ہے اور اس کو ایک نرم دل، گوشتین دل عطا کیا جاتا ہے. اس کی روح میں پاک روح کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لائق ہو سکے. گناہ جو ہیں وہ ہماری جو میری ذاتی روح ہے اس کو کمزور کرتے 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 قریب المرگ کر دیتے. لیکن جب خدا کا روح اس روح میں داخل ہوتا ہے تو وہ نئے طور سے زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہی ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لائق ہو پاتے ہیں. سو خداوند کا کفارہ، یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بہت تفصیل طلب ہے. لیکن جو خاص چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مقدس ہفتہ اتوار سے لے کے اتوار تک جو کام ہونے تھے ان میں 6 چیزیں یہ اہم تھیں جو بالکل آخر سے جڑی ہیں، یعنی کہ خداوند کے کفارہ، جی اٹھنا اور پینتیکوسٹ، روح القدس کا نزول، صرف اس سے جڑی ہیں. اور 3.5 سال خداوند نے خدمت کی لوگوں کے درمیان، اور اب اختتام پہ وہ شہر میں آیا.
اور جو اتوار کے دن اس نے 2 کام کیے. دیکھیں جب وہ شہر کے نزدیک آیا تو رویا. میں اس حصے کو پڑھ کر بہت مرتبہ میں رویا. خداوند کی کیسی خواہش ہے، لکھا شہر کے نزدیک آیا اور رویا کہ کاش تو اپنی سلامتی کی باتیں آج کے دن میں جانتا. پر ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ اب ہم سے چھپ گئی ہیں، اور لکھا ہے کہ تجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ تجھے گھیر لیں گے. دشمن ابلیس تجھے گھیر لے گا، تیرے بچوں کو پتھر پر دے پٹکے گا. اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جو لوگ خداوند کی طرف نہیں آتے، جو اپنی زندگی نہیں بدلتے، آپ ان کے خاندانوں کو دیکھیے. یہی ہے جو لوکا میں لکھا ہے کہ جب وہ شہر کے نزدیک آیا تو رویا. کیوں رویا؟ کیونکہ اس نے اتنے نبی بھیجے، اتنے لوگ بھیجے، وہ خود آ گیا اور اس نے کہا کہ ایمان لاؤ. کوئی ایمان نہیں لایا. ایون جہاں وہ پیدا ہوا تھا ناصرت، وہاں کے لوگ اس پر ایمان نہیں لائے. دیکھا اس کو ان کی بے اعتقادی پر تعجب ہوا، وہ حیران رہ گیا. اور اس نے ان سے کہا کہ میرے کاموں کے سبب سے ایمان لاؤ، کیونکہ جو کام کبھی کسی نے نہیں کیے تو وہ اس نے کیے. اتوار والے دن جب خداوند شہر کو کھجوروں کے اتوار والے دن خداوند آیا تو سب سے پہلے وہ یروشلم کو دیکھ کر باہر سے انٹر ہونے سے پہلے اس نے اس کو دیکھا اور وہ رویا. اور اس نے کہا کاش کہ تو اپنی سلامتی کی باتیں آج کے دن میں جانتا. لیکن اب وہ چھپ گئی ہیں کیونکہ ہم سخت دل ہیں. بنی اسرائیل بہت سخت دل تھے. ان کے کائنوں نے اندر ہی بازار بنا دیا تھا. یہ ان کی سخت دلی تھی. جہاں دعا کا گھر ہونا چاہیے تھا وہاں پہ کاروبار ہو رہا تھا. جانور رکھے ہوئے تھے. انہوں نے لوگوں کو سنسار کرنے کے لیے اندر ہی پتھر رکھے ہوئے تھے. کیسی حیرت انگیز بات ہے. اسی لیے زبور میں نبوت تھی، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. وہ خدا کے گھر کے اندر پتھر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی کسی نے کچھ بولا تو ادھر ہی اس کو ماریں گے. گناہ انسان کو آہستہ آہستہ سخت دل کر دیتا ہے. جو سب کو نظر آتا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. اور پھر وہ داخل ہوا. خداوند کے داخلے کے بارے میں جو زکریا نبی نے نبوت کی 538 سال قبل، خداوند کے آنے سے 538 سال قبل زکریا نبی 9 باب 9 سے 17 میں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور اس سے اگلی جو ایک نبوت تھی وہ صفنیہ کی ہے. صفنیہ 3 باب 14-15 آیت. اے بنت صیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو. خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت نہ دیکھے گی. آمین. دیکھیے 550-600 سال پہلے یہ جو نبی ہیں وہ نبوت کر رہے ہیں. لکھا ہے جو ایمان لائے گا پھر وہ مصیبت کو نہیں دیکھے گا. اس کی روح مصیبت کو نہیں دیکھے گی. وہ اس کی روح گناہوں میں جکڑی نہیں رہے گی. لکھا تو شادمان ہو، پورے دل سے خوشی منا. کیوں؟ کیونکہ کامل رہائی ممکن ہو جائے گی. خداوند کے کفارے کے بعد
کسی چیز کا آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ہم خود اپنا سر گناہ کے نیچے رکھ دیں، ابلیس کے سامنے کر دیں، تو وہ ہماری مرضی ہے، لیکن وہ اب ہم پر اس کا کوئی قبضہ نہیں ہے. خداوند گدھے پر سوار ہو کر آیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے چلی جو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگاتی تھی. اور پھر خداوند یروشلم میں کیوں آیا؟ خداوند یروشلم میں اس لیے آیا کیونکہ یروشلم خداوند کا شہر کہلاتا تھا. اس سے پہلے یہ یبوسیوں کا شہر تھا، وہ جو بہت لمبے لمبے لوگ تھے. پر داؤد بادشاہ نے ان کو نکال دیا، اور پھر یہ شہر پہلے داؤد کا شہر کہلایا، اور پھر کیونکہ وہاں ہیکل بنی تو یہ خداوند کا شہر کہلایا. اور خداوند نے کہا میں اپنا نام یہاں پر رکھوں گا. اور خداوند جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں آیا، اور جہاں اس نے منادی کی تھی ضرور تھا کہ آخر بھی وہیں پر وہ کرتا. اور لوکا 9 باب میں ہے، 19 باب میں ہے کہ جب وہ شہر کے نزدیک آیا تو رویا، اور اس کے بعد وہ رونے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا، اور پھر وہ ہیکل کو گیا اور اس نے سب چیزوں کا ملاحظہ کیا. اس نے دیکھا کہ ہیکل میں ہو کیا رہا ہے. کیا کچھ نہیں کیا. اس نے اگلے دن پیر کے دن ہیکل کو پاک صاف کرنے کا، صرافوں کو نکال دیا، جانوروں کو نکال دیا. خداوند نے سوموار کے دن انجیر کو بے پھل ہونے کا حکم دیا. خداوند کو بھوک لگی، وہ بیتنیہ سے نکلے اور خداوند کو بھوک لگی. یہ اس کی روحانی بھوک کا ایک نشان ہے. اور وہ ایک ہرے بھرے انجیر کو دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتے بہت زیادہ تھے اور بہت ہرے تھے، اور خداوند نے اس میں انجیر کا پھل ڈھونڈا. ابھی جو لوگ انجیر اگاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انجیر کا موسم نہیں ہوتا تو بھی جنگلی انجیر اس میں لگتا ہے. اس کو عربی میں شاید خمش کہتے ہیں. وہ بھی نہیں تھا اس میں. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بھی نہیں تھا اس پہ. اور خداوند نے کہا کہ آئندہ تجھ میں پھل نہ لگے. ایک پودا جو درخت بن گیا، ایک مسیحی جو ایمان کے لحاظ سے بچہ ہے، وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، پھل نہیں لایا، پھر وہ بادشاہی میں نہیں جا سکتا. انجیر جو ہے، انجیر تو بنی اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یرمیہ میں، یوئیل میں کی کتابوں میں جو انجیر کو تشبیہ دی گئی ہے وہ بنی اسرائیل سے دی گئی ہے. اور بنی اسرائیل بھی پھل نہیں لایا، کیونکہ نجات کا منصوبہ بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ تھا کہ وہ نجات پائیں گے اور پوری دنیا کے لیے باعث نجات ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جانے کے شاید سن 70 میں یروشلم کی بربادی ہو گئی تھی. بنی اسرائیل بھاگے وہاں سے، اور پھر تقریباً 2000 سال بعد وہ پھر مشرق وسطیٰ میں یروشلم میں اسی جگہ پر جہاں سے وہ نکالے گئے تھے وہ واپس آئے. اور وہ بھی ایک پیشن گوئی کے تحت، اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. اس کے یرمیہ میں پیشن گوئیاں ڈیٹ دی گئی ہے. ہمارا ایک خادم ہے گرانٹ جیفری، وہ اپنی بائبل میں نبوتوں کو بائی ڈیٹ بتاتا ہے کہ کیسے کیسے وہ پوری ہوئی. تو خداوند نے اگلے دن ہیکل کو پاک کیا اور انجیر کو سزا ملی. اور پھر خداوند نے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلاتا ہے، لیکن اس کو کاروبار کی جگہ بنا دیا. ہماری کلیسیاؤں میں بھی آلموسٹ ایسا ہی ہو رہا ہے
کہ جہاں دعا ہونی چاہیے وہاں کاروبار ہو رہا ہے. اور بدھ کے دن جو ہے وہ یہودیوں نے خداوند کے قتل کی صلاح کی. پھر خداوند کے سر پر عطر ڈالا گیا اور شاگردوں نے کہا کہ بھی لوگ نفع ڈھونڈتے نا. شاگردوں میں بھی کچھ لوگ تھے، خاص طور پہ یہودا اسکریوتی، جس نے کہا کہ اتنا قیمتی عطر ضائع کر دیا گیا، بیچ کر غریبوں میں بانٹا جا سکتا تھا. خداوند کی پرستش ضروری نہیں ہے، نفع ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ رویہ وہی نہیں تھا، آج بھی ہے. جمعرات کا دن جو ہے وہ کافی اہمیت اور مخصوص دن ہے. آخری فسح ہے خداوند کی، جس کے لیے اس نے کہا کہ میری بڑی تھا کہ دکھ سہنے سے پہلے میں فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. اور پھر شاگردوں کی آپس میں بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے. خداوند نے فروتنی کا حکم دیا، حلیمی کا، کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ دوسرے کا نوکر بنے. اس کے بعد خداوند نے ایک بڑا خاص کام کیا. دیکھا اس نے اٹھ کر اپنا جو گاؤن تھا وہ اتارا. بائبل میں تو لکھا کہ کپڑے اتارے، لیکن کپڑے نہیں اتارے، گاؤن اتارا جو اوپر وہ پہنتے تھے. آج بھی عربی لوگ لباس کے اوپر ایک گاؤن پہنتے. تو خداوند نے وہ گاؤن اتارا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا. بڑی حیرت انگیز بات ہے. لیکن اگر اب اس کو جا کے خروج میں دیکھیں، خروج میں اور گنتی میں، احبار میں، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جانور ذبح ہوتا تھا اور اس کا خون پاک ترین مقام میں لے جانے سے پہلے کاہن اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے تھے. خداوند کے کفارہ میں شامل ہونے سے پہلے ہاتھوں اور پیروں کا دھلنا بہت ضروری ہے. پطرس نے کہا کہ تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھو سکتا. اس نے کہا اگر تو میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو مجھ میں شریک نہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنی بڑی بات تھی؟ صرف پاؤں دھونے پر خداوند نے اس کو نکال دیا، حکم دیا کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر تو ہمارے سے شریک نہیں ہے. پاک ہونا کتنا ضروری ہے. توبہ کرنا جو آج کل کی ہماری نظر میں ہے پاک ہونا، وہ فرق مانے ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک دعا کریں گے، بپتسمہ لیں گے، ہم پاک ہو گئے. پاکیزگی ایک عمل ہے. کاہن جو تھے وہ قربانی ذبح ہوتی تھی، اس کا خون رکھا جاتا تھا، قربانی جلائی جاتی تھی. وہ خون لے کے اس نے اب اندر پاک ترین مقام میں جانا ہے. اس سے پہلے جو پانی کا حوض تھا صحن میں، اس کے پاس کرسیاں رکھی ہوتی تھی، ان پر وہ بیٹھتے تھے. اور پیتل کی تھی، وہ پیتل جو ہے وہ خداوند کی عدالت کو بیان کرتا ہے. اس پر بیٹھتے تھے اور ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے، اور اس کے بعد لباس بدل کر اندر جاتے تھے. پاکیزگی کی حد تک ضروری ہے. خداوند نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں. ایک سیکنڈ میں پطرس کو بات سمجھ آئی اور اس نے کہا خداوند پاؤں ہی نہیں تو مجھے سر بھی دھو دے، ہاتھ بھی دھو دے. اتنی جلدی وہ سمجھا کہ یہ کیا بات ہے، کیا حکمت ہے. اور
खुदावन ने हुक्म भी दिया कि जब मैंने ये तुम्हारे साथ किया तो तुम भी आपस में किया करो, और फिर नया हुक्म दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और फिर रात को तकरीबन 11 बजे इशाए रुबानी की रस्म को मुकर्रर किया। इशाए रुबानी की रस्म जो है, आई विश मैं जल्दी इसके ऊपर आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। इशाए रुबानी जो है वो बहुत मखसूस है, बहुत ख़ास है, क्योंकि ये खुदावंद में धुलने और पाक होने की यादगारी है, खुदावंद के कफ़ारे की यादगारी है। और खुदावंद ने कहा कि ये जो शीरा है ये मेरे खून है और रोटी मेरे बदन का इजहार है। और इसको अगर हम पीछे चल के यूना की इंजील में देखें तो यहूदी इसके ऊपर बहस करते थे, इसके ऊपर झगड़ा करने लगे। और फिर खुदावंद के शागिर्दों ने कहा कि ये तो कलाम नागवार है, इसको कौन सुन सकता है। और वो खुदावंद को छोड़कर चले गए थे। और कलाम में लिखा है कि वो फिर कभी खुदावंद के साथ नहीं रहे। खुदावंद ने इशाए रुबानी की रस्म को रखा, लिखा है मेरी यादगारी के लिए ये करो। मेरी यादगारी से मुराद क्या है? कफारे की यादगारी। कफारा दिया गया है। पतरस के खत में लिखा है कि जिस पाक बुलावे से बुलाए गए हो उसके मुताबिक अपना चाल चलन रखो। हमें पाक होने और पाक रहने के लिए बुलाया गया है। बपतिस्मा लेने और दुआ करने और ये सब ठीक है, लेकिन गवाही क्या है? इशाए रुबानी मुकर्रर हुई और उसके बाद वो गेतसमनी में आए और फिर वहां से यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वा दिया। उसके बाद का जो सारा है वो जुमेरात की रात और फिर सारा जो है वो अपना खुदावंद की पेशी, पतरस का इनकार और फिर वो सारा सिलसिला है वो मैं बयान नहीं करता क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि सुबह 9 बजे उन्होंने खुदावंद को सलीब पर चढ़ा दिया था और पहला कलमा 9:30 बजे खुदावंद ने बोला। और 12 बजे चौथा कलमा, जब अंधेरा छाया तो अंधेरे में बोला जाने वाला पहला कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर खुदावंद ने जैसे ही जान दी तो अंधेरा छट गया, अंधेरा जाता रहा और रोशनी हो गई। और फिर खुदावंद का दफन है। हफ्ते के दिन उन्होंने यहूदियों ने पहरेदारी की और इतवार की सुबह फिर खुदावंद जो है 5 बजे, तकरीबन 5 बजे खुदावंद जी उठा और फिर औरतों को मिला, फिर मरियम मगदलीनी को मिला, पतरस को, अमावस की राह पर 2 शागिर्दों को, फिर 10 शागिर्दों को, फिर 11 शागिर्दों को तिबरियास की झील पर, फिर 7 शागिर्दों को, फिर आम लोगों को 500 से ज़्यादा गलील के पहाड़ पर, फिर याकूब को। और जब खुदावंद पहाड़ से उठाया गया उस वक्त 11 शागिर्दों को और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ। और इस तरह करके जो मुकद्दस हफ्ता है उसकी तकमील होती है और तकमील उसी आयत से होती है कि ए बिनत सयून नगमा सराई कर, ए इसराइल ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम पूरे दिल से खुशी मना, शादमान हो,
खुदावन ने तेरी सजा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। खुदावन इसराइल का बादशाह तेरे अंदर है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। मुझे आपको पर्सनली नगमा सराई करना, ललकारने का हुक्म है कि अब इब्लीस का हम पर कोई कब्ज़ा नहीं है, उसकी कुव्वतें हम पर कोई इख्तियार नहीं रखती। हमारे गुनाहों की सज़ा उसने हम कफ़ारा दे के दूर कर दी। हमें पूरे दिल से खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अब खुदावंद हमारे अंदर है, उसका रूह हमारे अंदर है। और अब हम अगर गुनाह ना करें तो सज़ा को नहीं देखेंगे, क्योंकि रोमियो 8 बाब की पहली आयत है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो ये हमारी मुबारक हाली है। और सच जानिए तो ये जो ईद क़यामतुल मसीह है, ये क्रिसमस से बड़ा त्यौहार है, क्योंकि खुदावंद जी उठा। अगर खुदावंद जी ना उठा होता तो मसीहत कहाँ होती? एक छोटा सा फिरका होती, दुनिया के किसी कोने में पड़ी होती। लेकिन खुदावंद का जी उठना लाफानी बना देता है, लासानी बना देता है, हमें अपने जैसा बना देता है, अबदी बना देता है। हम इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में, ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए आसमानी ज़िंदगी बसर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे अंदर से हमारे दुश्मनों को निकाल दिया। अब हम पर सज़ा का कोई हुक्म नहीं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, अपने पाक दिन की खुशियाँ जो हैं वो मनाने की तौफीक अता फरमाए। जब आप खुशियाँ मनाएं तो जो आपके आसपास ज़रूरतमंद हैं बहन भाई, उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि ईमान अमाल के साथ ही ज़िंदा ईमान कहलाता है। सो याद रखिए, खुदावंद ने आपको आज़ाद किया है ताकि आप आज़ाद रहें। वीडियो अच्छी लगे तो तौबा कीजिए, खुदावंद की मर्ज़ी के काम कीजिए, अपने घराने, अपनी नस्ल, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों, दोस्तों, अपने मुआशरे के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।